آئیے اب حضور تاج الشریعہ کا ایک نہایت سنجیدہ و علمی بیان سنیے جس کا عنوان ہے سینما کی حقیقت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، نامحرم کے سامنے بے پردہ ہونے سے، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اب میں کیا کہوں؟ مسلک اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظمین حضور حجت الاسلام خانوادہ اعلی حضرت کے بزرگوں کے متعلق اور خاص طور سے مسلک اعلی حضرت کے متعلق مولانا شعیب میاں نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں وہ حصہ حذف کر دیجئے جو انہوں نے میرے متعلق کہا۔ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے، ہم جو کچھ ہیں وہ امام اہل سنت والجماعت کے دم قدم سے ہیں، اور ان کے مسلک پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و منزلت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور سب کی نسبتیں امام اہل سنت کی نسبت میں ضم ہیں اور گم ہیں، اور وہ خود غوث اعظم میں اور محمد الرسول اللہ کی نسبت میں گم ہے، فنا ہے۔ اور وہ خود کہہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی، حق گوئی، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا، اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا، اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ یہ بریلی کا معاملہ ہے۔ مولانا شعیب نے بہت اچھی تقریر کی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی حیات کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا۔ حضور با حیات تھے اور با حیات ہیں۔ اب دونوں حیات کا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس کو حیات ظاہری کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی حیات ظاہر تھی، اور دنیا سے اب تشریف لے گئے ہیں، قبر انور میں ہیں،
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی نہیں ہے، وہی حیات حقیقی روحانی جسمانی ہے، ان کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام کے اعتبار سے، مکاشفین کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے۔ امام اہل سنت نے تو یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم جیسے لوگوں کو جن کو پھوٹی آنکھ سے نظر نہیں آتا، ان کے اعتبار سے جو ہے یہ حیات باطنی ہے، حقیقی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، سب کی زندگی سے، شہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اور مولانا شعیب نے بہت سارے کوشش اس وقت اٹھائے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں انہوں نے کہ جو فی نفسہ ہی حق ہیں۔ الحق مر ولو کان در، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ آج اعلی حضرت سے اختلاف یہ اس دور کا المیہ ہے۔ 20-30 برس میں، 15 برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اعلی حضرت سے اختلاف کی بات کرتا ہو۔ پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے، لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے۔ مسلک اعلی حضرت کی تشریح آپ سن چکے، اور مسلک اعلی حضرت میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے، اور مسلک اعلی حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے، اپنے فتاوی سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے، ایمان اور کفر، مومن اور کافر، بد مذہب اور سنی، دیوبندی وہابی اور سنی، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی پر زور دیا، اور اپنی شاعری میں اور اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں۔ عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا، سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں اس قسم جو ہے سرگرم عمل ہیں۔ کہیں اتحاد ملت ہے، کہیں علماء کونسل ہے، اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنیہ ولا شیعیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ اور مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں، اتحاد ملت بھی ہے بناتے ہیں، اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں۔ تو اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آواز آ رہی ہے، ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے،
آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹ کے رہے گا، اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی، قیامت آئے گی، لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو یہ اتحاد منائے گا، جو اس اتحاد کو جو ہے کہے گا، اور جس نے کہا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، اس نے اپنا ایمان کھویا، وہ اپنی پہچان کھوئے گا۔ اور کچھ الامور مقاصدہا، کچھ تو اس لیے اختلاف کی بات کر رہے ہیں، کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مسلک جو ہے صرف عقائد کا نام ہے، معمولات، مسلک اعلی حضرت صرف عقائد کا نہیں، جس طرح عقائد کا نام ہے ویسے ہی معمولات اہل سنت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مسلک اعلی حضرت صرف عقائد کا نہیں، معمولات کا نام نہیں، بلکہ سچے مقلدین ائمہ کرام اور سچی حنفیت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ جو سچا پکا حنفی ہے وہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والا اور مسلک اعلی حضرت کا حامل ہے، اور مسلک اعلی حضرت اس حنفی کی پہچان ہے۔ اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے، اور وہ خواہش نفس جو ہے نہیں پوری ہوتی، تو اب جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے، اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی، امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا، اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا۔ اب کوئی عطاری ہو، دعوت اسلامی والا ہو، یا سنی دعوت اسلامی والا ہو، وہ ٹی وی کے مسئلے کو اختلافی نہیں کر سکتا، اس کا اختلاف خود اس کے منہ پر رد ہے۔ آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا، اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا؟ سنیما اتنی بھونڈی، اتنی بری، اتنی گندی، اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے، اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے، اپنے بڑوں سے چھپتے تھے، اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے، اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے، سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے، ادھر کترا رہا ہے، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کاہے کے لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے، تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا، آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو یہ تنظیم دارا دیتی تھی کہ شیطان کو مارو، اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے، آج کون سا ناسخ مل گیا؟ الیاس قادری کو، دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں؟ اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا، نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا۔ تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے۔ اب مودودی کا دائرہ جو ہے، اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے، مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے، سنی کہلانے والے اس سنیما کو جائز کہہ رہے ہیں، اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا۔ اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا۔ فلم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے، سنیما کو آگ لگائی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا۔ اختلاف کرنے والے جو ہے
جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں، اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں، تو اجماع مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگڑے گا، جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلی حضرت کا خود ہی مخالف قرار پائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے، تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے، تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں، ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا، وہ مجتہد تھے، ان کے منصب پر تو درکدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے، اور ان سے بھی گر کر کے، ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم کو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے امام علاء الدین حصکفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه كما لو افتونا فی حیاتهم۔ ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوائے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اعلی حضرت سے نہیں ہے، بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں نری اتباع ہوس ہے، اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا، اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اختلاف جو اعلی حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ جو حنفیت پر، سچی تقلید پر، اور جو اجماع امت پر، اور جو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہے، اس کا یہ وتیرہ ہے اور اس پر یہ فرض ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو پہچانے، کہ مسلک اعلی حضرت عقائد کا بھی نام ہے، معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے، اجماع مسلمین کی پیروی کا بھی نام ہے، اور صحیح و معتمد جو قول اقوال مذہب میں ہیں، مشائخ کرام نے جس پر فتویٰ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں، اور حق کو جان کر کے حق پر قائم رہیں، اور ناحق اختلاف کی بات نہ کریں۔ بہت سے لوگ اعلی حضرت کے زمانے میں بڑے ذی علم لوگ تھے، کبھی انہوں نے جو ہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ اعلی حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ 10-5 برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی، اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں